تیفی بٹ کا آج کے واقعے پہ کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں ان سے میری بات نہیں ہو سکی ابھی تک، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تیفی بٹ تو اس وقت متاثرہ اور غمگین ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے بھی یہ واردات کی ہے وہ اتنی باریک واردات ہے کہ دونوں خاندانوں کو متاثرہ کر دیا ہے. خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ خدشہ تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو دشمندار ہوتے ہیں نا وہ غیرت مند ہوتے ہیں. اور یہ لاہور کی میں دشمنداری کی روایتی تاریخ جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگ دشمندار جو ہوتے ہیں یہ روایتاً مخالف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے اہل خانہ کو نہیں کرتے. بہن بیٹیوں کو نہیں لگتا؟ بہن بیٹیوں کا تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری، دیکھیں یہ قتل ہو رہے ہیں دشمنی کی غیرت کی بنیاد پہ. کوئی لین دین کا جھگڑا تو نہیں ہے کہ تیفی نے اس کا قبضہ کر لیا، اس نے اس پہ قبضہ کر لیا. چودراہٹ کا ہے. چودراہٹ کا جھگڑا ہے. اگر سمجھیں، میں یہ بھی ویسے نہیں مانتا، آپ یہ سمجھیں کہ چودراہٹ کا جھگڑا ہے، ڈیرے داری ہے یا تھانے داری ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ لاہور شہر میں بڑا مانا جائے. آپ دیکھیں کبھی بھی کسی شخص نے نہیں سنا ہوگا کہ ارشد امین قتل ہوا، نوید لمبی والا قتل ہوا، وہ ٹیپو قتل ہوا، بلا جی ان کے والد محترم وہ قتل کیے گئے. سب قتل ہوئے. کسی شخص نے کسی مخالف کی خاتون کا نام لکھایا ایف آئی آر میں؟ کبھی نہیں لکھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، اور یہ کمظرفی اور بےغیرتی ہوتی ہے کہ اگر آپ عورتوں کو ٹارگٹ کریں عورتوں کو ماریں. اب کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ صرف ان کو کیا، تو گولی کی تو کوئی آنکھ نہیں ہوتی، تو وہ بیوہ کو بھی تو لگ گئی نا، اس کے سمینہ کو بھی لگ گئی نا 2 گولیاں. بچی بچ گئی کہ بچی پیچھے تھی. اور شکر ہے کہ ابھی پوتے نہیں تھے گاڑی کے اندر، وہ تو واپسی بھی لینے تھا، تو لینے جا رہے تھے، they were on the way to school. اب آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ قتل جو ہے نا یہ اجرتی قاتلوں کے ذریعے کروایا گیا. اس میں جن پہلوؤں پہ تفتیش ہونی چاہیے ان میں محض ایف آئی آر یہ نہ درج کر دی جائے کہ جی تیفی بٹ کی چونکہ تازہ دشمنی چل رہی تھی، مقدمے واری چل رہی تھی بالاج کے قتل میں، اور احسن شاہ تیفی کو مخبری کے الزام میں حراست میں تھا، اس کو مار دیا گیا. اس کے بعد پھر ایک ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، ایک آڈیو منظر عام پہ آ گئی، پھر اس کی بیوہ کے خلاف کیس آ گیا. پھر شکیل بٹ جو تھانہ دار ہیں سب انسپیکٹر، انہیں تھانہ اچھرا میں ایک مقدمہ کرا دیا. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ تھانہ اچھرے میں پرسوں رات کو ایک مقدمہ درج ہو گیا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف کہ جی مجھے انہوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں اور ایویڈنس مل گئی ہے مجھے. جو بیوہ سے بات کی احسن شاہ نے، اپنی بیوی سے بات کی. اچھا پھر ایک اور نئی بات آ گئی، جو والدہ ہیں اس کی احسن شاہ کی، ان کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ جناب ہمارے جو بہو ہے ہماری احسن شاہ کی بیوہ، احسن شاہ کی بیوہ زیورات اور نقدی لے کے فرار ہو گئی گھر سے، کہ وہ جناب اس کا تعلق شعبے سے، انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے تھا، اور اس نے لو میرج کی تھی، اور اس میرج میں بڑا کردار تھا مقتول بالاج کا، اور یہ خاتون جو ہے نا وہ لے گئی ہے. اب میرا تو یہ اطلاع پولیس کے ذریعے آئی ہے مجھ تک کہ جی وہ لے گئی ہے. اس سے پہلے جب بالاج کو کے قتل میں احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پولیس نے گھر میں ریڈ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں 55 لاکھ روپیہ، 27-28 تولے کے زیورات، ایک گاڑی، گھریلو سامان، وہ سارا پولیس لے گئی تھی. تو وہ تو کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی خزانے میں جمع ہو، کسی مال خانے میں گیا ہو. اس کی ریکوری اگر آپ نے انصاف دلانا ہے، اگر ماں کو، آپ ماں کو پروموٹ کر رہے ہیں، فرض کریں ٹھیک ہے احسن شاہ کی ماں غمزدہ ہے، اس کا جوان بیٹا گیا ہے، ایک تو آپ نے اس کو جو ہے اس کی ایسی تیسی پھیر دی کہ آپ نے اس کے بیٹے، دوسرے بیٹے علی رضا کو بھی پھنسا دیا بیچ میں. لیکن دیکھیں نا احسن شاہ کی جو کال آئی ہے، آڈیو کال لیک ہوئی ہے، اس کے اندر بھی وہ پلان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ ہو گئی ہے، منصوبہ بن چکا ہوا ہے، بندوبست کر دینا ہے. دیکھیں 2 وار مرنے کے بعد ہوئے ہیں احسن شاہ پہ، مرنے کے بعد 2 وار ہوئے. ایک اس کی آڈیو لیک کی گئی، ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ برہنہ ڈانسرز بچیوں کے ساتھ جو کچھ تھا سلسلہ. ایک یہ دوسرا وار کیا گیا کہ وہ جیل سے ٹیلی فون 5 فون لگے ہوئے ہیں وہاں. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 5 فون جو لگے ہوئے ہیں ان میں سے جو کہے وزارت داخلہ صوبائی یا وفاقی وہ ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ کال ریکارڈ کی گئی، اس کا فورینزک کرایا کسی نے؟ کیا پتہ کہ آواز میری ہے کہ آپ کی ہے کہ احسن شاہ کی ہے. اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے اچھے طریقے سے. اگر اسی کی ہے
تو خدشات درست ہیں، کیونکہ آپ نے جب آپ اس پہ کی بنیاد پہ مقدمہ درج کرانا ہے تو ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوگی نا، تو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے اس کو آپ کو ایگزامن کرانا ہے اس کا. شکیل بٹ نے کون سے ایویڈنس دیے ہیں؟ شکیل بٹ نے یہی کیسٹ اور بہت ساری گفتگو جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس تک پہنچی ہے، ان خدشات کی بنا پہ اس نے ایک نیا مقدمہ درج کرایا ہے تیفی اور گوگی کے خلاف تھانہ اچھرے میں. اب یہ مقدمہ بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے.